دراصل سورہ نساء کی یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ اس میں خاندانوں کے بارے میں تھوڑا سا اصول بیان کیے گئے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہ ہے آیت نمبر 34۔ ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بس جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ خدا نے بھی ان کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور جن سے تمہیں سرتابی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، ان کو بستروں سے تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو۔ تو یہ شروعات اس سے آئے کہ ریلیشن کیا ہے مرد عورت کا۔ تو میں نے کہا تھا مشکلات اس لیے ہے کہ آج کے دور میں جو وومنس رائٹ کی بات چل رہی ہے، جو ویسٹرن کنٹریز نے عورتوں کے حقوق کی وکالت میں اپنی حدیں پار کر دی ہیں، تو قرآن جو باتیں بتا رہا ہے اس کو سن لیجئے۔ مولانا اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ گھر جو ہے ایک یونٹ ہے، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے۔ جس طرح ہر اسٹیٹ اپنے قیام کے لیے ایک سربراہ کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کی محتاج ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ریاست میں سربراہی کا مقام مرد کو حاصل ہو یا عورت کو؟ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مقام مرد کو حاصل ہے، اور اس کے حق میں قرآن نے دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ مثلا حفاظت کرنا، ڈیفینڈ کرنا، اور جو مرد میں جو قوت ہوتی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے پیسہ کمانے کی، اس کی وجہ سے ضروری تھا کہ مرد کو گھر کا، اس ریاست کا یہ جو یونٹ ہے اس کا سربراہ مقرر کیا جائے۔ جو صلاحیت، جو طاقت بھاگ دوڑ کرنے، مال کمانے میں چاہیے، جو ہمت چاہیے، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے مرد کو قرآن فضیلت دے رہا ہے۔ ان وجہ سے ان میدانوں میں، ان فیلڈ میں اللہ تعالیٰ مرد کو سربراہ مقرر کر رہا ہے۔ بہت سی فضیلتیں عورتوں میں بھی ہیں، جو فضیلتیں عورتوں کو حاصل ہیں اس کا بارے میں فضیلت مرد کو نہیں ہے۔ جیسے عورت گھر سنبھالنے، بچوں کی پرورش کرنے، گھر کی نگہداشت کرنے کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن نے دونوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے
مرد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ دوسری بات جو قرآن نے بیان کی ہے کہ مرد نے عورت پر اپنا مال خرچ کیا ہے، یعنی مرد کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی جو ان کو معاشی ضرورت ہے اور ان کی جو کفالت کرنی ہے، جو ان کو پرورش کرنی ہے، وہ سب کچھ مرد کو اٹھانا ہے۔ یہ ذمہ داری قرآن نے عورت پر نہیں ڈالی ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کی معاش کا خیال کرنا، ان کی اکنامی کی، ان کے پیسوں کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنا، اور جو گھر کی ذمہ داری کے کام ہے یہ ذمہ داری اٹھانا، یہ مرد پر اللہ نے ڈالا ہے۔ اس لیے یہ جو یونٹ ہے، یہ فیملی کے جو یونٹ ہے، اس یونٹ کا جو ہیڈ اللہ نے بنایا ہے، وہ اس لیے ان وجہوں سے مرد کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کا رویہ بتا رہا ہے کہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنے جو گھر کا سربراہ ہے اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کے جو راز ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ جو کہا کہ اب جو عورت ہے جس کا سربراہ جس گھر کا، اس کی عورتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفتیں بیان کی ہیں، کہا کہ یہ فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، یہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کے جو راز ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بڑے عام باہر جا کے لوگوں کو اپنے گھروں کے راز نہیں بتاتی، اپنے گھر کی عزت اس کو سر بازار عزت کو نیلام نہیں کرتی ہیں، اپنے گھر کی اپنے ناموس کی عزت کی اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی رازوں کی حفاظت کیا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کی بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا راز فاش کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی شخص منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر ان کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ راز کی حفاظت کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا نے بھی ان کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے گھر کے عزت کی حفاظت کریں۔ اب رہا آج کل کا ماحول کہ جو عورتیں آج اس بات کے لیے زور لگاتی ہیں کہ عورت بن کر نہیں رہنا چاہتی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مرد بن کر رہیں گی، ہر وہ ایک کام کریں گی جو مرد کرتا ہے، جبکہ اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا اور گھر کی کفالت کی، گھر کو چلانے کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈال دی۔ پھر بھی آج کی جو عورت ہے وہ ہر شعبے میں مرد کے برابر کھڑے ہونا، مرد جو کام مرد کر رہا اس کو کرنے کی تیاری کرتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صالحات کہی ہے کہ نیکوکار جو عورتیں ہیں، تو یہ ایسی عورتیں پھر صالحات میں نہیں آئیں گی، یعنی وہ اب یہ فرما بردار عورتیں نہیں، نیک عورتوں کی کیٹیگری میں یہ نہیں آئیں گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نظام کو الٹ دینا چاہا ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر یہ عورتیں سرتابی کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں اور شوہر کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے سرکشی کا کوئی کام کرتی ہیں، تو اگر گھر کے سربراہ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت سرکشی کی راہ پر چل پڑی ہے
تو یہاں پھر مرد کو چند اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن یہ اختیار اسی وقت حاصل ہوں گے جب سرکشی کا اندیشہ ہو۔ عورت کی ہر کوتاہی یا ہر غفلت یا کوئی لاپرواہی، اس کو سرکشی نہیں کہا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، ہر چھوٹی موٹی بات کو لے کر کے سختی کرنا، ایسی باتیں کرنا، کہا گیا یہ سرکشی نہیں ہے۔ سرکشی کے بارے میں کہا گیا کہ عورت کوئی ایسا قدم اٹھائے جو مرد کی سربراہیت کو، اس کی اللہ نے جو حیثیت گھر میں دی ہو، اس کو چیلنج کر رہی ہو، جس سے کہ یہ جو گھر، جو اسٹیٹ ہے، جسے کہا کہ گھر جو فیملی جو ہے ایک اسٹیٹ ہے، ایک راجیہ ہے، ایک ملک ہے، جس طرح سے ملک چلایا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی کوئی ایسا کام کرنے کا اندیشہ اس سے ہو کہ پورے گھر میں جس سے بدامنی کا اندیشہ ہو رہا ہو، کہ گھر تباہ ہونے کا اندیشہ ہو جائے، تب جا کر کے مرد کو کچھ صورتیں اختیار دیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہا گیا کہ اسے نصیحت کرو، اسے ملامت کرو، اسے واعظ کرو، اسے سمجھاؤ۔ پہلا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اسے جو ہے واعظ کرو، سمجھاؤ۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس سے جو بے تکلفانہ تمہارا جو رشتہ ہے اسے ترک کر دو، یعنی اس سے رشتہ جو ہے اسے ترک کر دو، تاکہ اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے یہ جو کام وہ کر رہی ہے اس کے نتیجے بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اگر اسے ترک تعلقات انسان شوہر کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا یہ سمجھ جائے وہ کہ اب یہ نتیجہ بہت دور تک جائے گا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے سمجھانا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اسے تعلقات اسے ترک کریں گے، تاکہ وہ ہو جائے کہ معاملہ سیریس ہے، اس سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، معاملہ ختم ہو سکتا ہے، جس کا ذکر ابھی سورہ نساء میں آگے آئے گا۔ یعنی اس کو یہاں تک لے جانا ہے کہ وہ اندازہ کر لے کہ اگر اس نے اپنی روش نہیں بدلی تو نتیجے بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اگر معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو آخری درجے میں مرد کو جسمانی کارپورل پنشمنٹ دینے کا بھی تھوڑا سا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار کیسے ہے؟ جیسے کوئی ٹیچر ہے، اپنے طالب علم کو جس طرح سے وہ سختی کر سکتا ہے اتنا ہی سختی کوئی مرد اپنے عورت سے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسی سزا آپ نہیں دے سکتے کہ اس کے بدن پر اس کو کوئی اثر پڑ جائے۔ تو یہ اس طرح سے جیسے مثال دے دی کہ جسے ٹیچر ہے یا پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ تھوڑی بہت سزا دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ عورت باغی ہو چکی ہے، اگر اتنا تعلقات ترک تعلقات کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ رکھنا نہیں چاہتی، وہ رشتہ توڑنا ہی چاہتی۔ اب اس کے پہلے ان حالات میں آپ دیکھیے کہ فیملی میں اگر یہ حالات پیدا ہو گئے تو اگلا اسٹیپ آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آج کل ماڈرن جورسٹ جو ہیں، اور آج کل اس پر بڑی محنت کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں ریکونسیلیشن کرایا جائے، صلح سمجھوتا کرایا جائے۔ ایون ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جگہ جگہ ریکونسیلیشن سینٹر بنائے گئے ہیں، اور قرآن نے ریکونسیلیشن کا فارمولا سورہ نساء کی اگلی آیت میں، آیت نمبر 35 میں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ تعلقات ٹوٹنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں تو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ فوراً ہی بیوی کو طلاق دے کر پیچھا چھڑا لے، کیونکہ جو رشتہ ہے گھر میں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ کہتے ہیں سوسائٹی کو ایک استحکام دیتا ہے،
सोसाइटी की बुनियाद है ये। अब अगर ये रिश्ता ऐसा हो गया है कि इससे फितना फसाद ही बढ़ना है, ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, और शौहर की तमाम कोशिश अगर नाकाम हो जाती है, तब ये हिदायत आगे दी गई है कि उनके कबीले, उनके बिरादरी, इनके रिश्तेदार, उनके खैरखाहों को कहा गया है कि अब वो आगे बढ़ें और अपने असर से काम लेकर इस बिगाड़ की इस्लाह की कोशिश करें। उसकी अमली शक्ल ये बताई गई है कि एक पंच, एक आर्बिट्रेटर शौहर के रिश्तेदारों में से मुंतखब किया जाए, दूसरा आर्बिट्रेटर बीवी के खानदान से मुंतखब किया जाए, ये दोनों मिलकर इस्लाह की कोशिश करें। तो बहुत जगह ऐसे खानदान के खैरखाहों की मदाखलत से बहुत से मसले तय हो जाते हैं। तो एक रिकॉन्सिलिएशन का यहां भी आयत है। तो अल्लाह ताला यह कह रहा है कि अगर हालात इतने बिगड़ जाते हैं, तो बहुत साफ साफ कह दिया अल्लाह ने कि अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान इफ्तराक का अंदेशा हो, तो एक पंच मर्द के लोगों में से मुकर्रर करो, एक पंच औरत के लोगों में से मुकर्रर करो। अगर दोनों इस्लाह के तालिब हुए तो अल्लाह उनके दरमियान साजगारी पैदा कर देगा। यानी दोनों की नीयतें अगर साफ रही, वो चाहते थे मसला हल हो जाए, कोई जिद, कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो अल्लाह उनके दरमियान उनके मसले को हल कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, बेशक अल्लाह अलीम और खबीर है, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज की खबर रखने वाला है। अब इस कोशिश की नाकामी के बाद फिर शौहर को शरई अख्तियारात के मुताबिक अब वो कोई कदम उठा सकता है। मामला अदालत का हो तो अदालत में जा सकता है। अब इस यहाँ ये स्टेप उठाने के बाद फिर मसला आता है कि शौहर चाहे तो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे, यानी अब वो चाहे तो तलाक दे सकता है, उसको अलग कर सकता है, और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन उसमें इतने स्टेप बता दिए गए, वाद व नसीहत, समझाना, दूसरे में तर्क ताल्लुक से उसे वार्निंग देना कि मामला सीरियस है और इसके रिजल्ट भी बहुत सीरियस हो सकते हैं। उसके बाद हल्की फुल्की उसकी सरजनिश के लिए उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट भी दे सकता है, जबकि आज के दौर में इट इज इम्पॉसिबल कि कोई औरत पर कोई एक हाथ भी उठाए, सिवाय जहालत के कोई ऐसा शख्स कोई करता नहीं। लोग पहले ही स्टेप में तलाक दे देते हैं, लेकिन कुरान ये कहता नहीं, पहले आप हकम मुकर्रर कीजिए, दोनों खानदानों से एक एक आदमी के एक आर्बिट्रेशन बैठाइए, दोनों बैठ के मामलात को समझेंगे, और अगर कोशिश करेंगे और दोनों के दिल साफ होंगे तो अल्लाह ताला उनके अंदर जो है इस्लाह कर देगा, उनके जो मामलात हैं उनको ठीक कर देगा। और ये मामलात अगर ये दोनों बैठ के भी इससे मामला का हल नहीं निकलता है, इसके बाद फिर शौहर को हक दिया गया है कि अपने हुकूक का वो इस्तेमाल कर सकता है। ये 2 आयतें थी, तो इस पर हम इस दर्स को मुकम्मल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन